میرے نزدیک مقاصد کی وحدانیت سچائی تک رسائی ہے۔ علم، فلسفہ اور ضمیر کی جد و جہد اسی سمت میں کوشش ہوتی ہے۔ سچائی خود سے ایک مددگار حقیقت ہے اور اسی طرح حقیقت ایک موسٹ ڈیفینیٹلی مددگار سچائی ہے۔ یہ اپنا راستہ بھی خود ہی بتاتی ہے۔ سچائی کا راستہ راستوں کی سچائی ہے۔ اس طرح سچائی اپنی حفاظت خود کرتی ہے۔ سچائی میں تضاد نہیں۔ جب سچائی تضادات سے پاک ہے تو سچائی کو زوال نہیں۔ سچائی میں امن اور سکون اور ہمیشگی ہے، اور سچائی سے ہٹی ہوئی ہر چیز چونکہ تضادات رکھتی ہے، اس لیے اسے شکست و ریخت کا سامنا اور بالآخر اسینشیلی زوال پذیر ہونا ہوتا ہے۔ سچائی سے ہٹ کر کوئی دوام نہیں۔ تاریخ کا سفر تضادات کے خاتمے اور بالآخر سچائی تک پہنچنے کا ہے۔ ایمان کا سفر سچائی کی تلاش سے شروع ہو کر سچائی کی حفاظت تک کا ہے۔ سبسکرپشن ٹو ٹروتھ پہلا اصول اور خود سے اصولوں کا ایک اصول ہے۔ یہ اصول دراصل نہ صرف فاعل کو اس کی حقیقت تک پہنچاتا ہے بلکہ معاشرے کو ترقی کی راہ پر ڈالنے کا بنیادی اصول ہے۔ کسی بھی معاشرے میں امن کی مقدار اس میں پائی جانے والی سچائی کے سفر سے منسلک ہے۔ تھینک یو۔ اب جو چیز میرے نزدیک، دیکھیے آپ کو بہت ہی عالمانہ انداز میں پہلے گفتگو کی گئی، لیکن میں جو سوال ذہن میں اٹھتے ہیں عام آدمی کے، اس انداز سے آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ ایشو یہ ہے کہ واٹ از ون meant to be and what is one want to be۔ ہم تمام لوگ اپنی زندگی میں اس ایک جد و جہد اور ایک کشمکش میں رہتے ہیں کہ ہم کچھ بننا چاہتے ہیں، اور ہمیں دراصل تلاش کرنا چاہیے کہ ہمیں کس لیے بنایا گیا ہے۔ یہ جو ٹیلیالوجی ہے، یہ جو ٹیلیالوجیکل سائنس ہے، یہ انسان کو اعتماد ہونا چاہیے کہ جب کائنات کے تمام ذرے اور حشرات اور تمام چیزیں کسی مقصد کے لیے پیدا ہوئی ہیں، تو یہ اتنی اعلیٰ مخلوق یقیناً کسی نہ کسی مقصد کے لیے پیدا کی گئی ہے، اور وہ تلاش کرنا کہ میں کس مقصد کے لیے یہاں پر آیا ہوں، یہ علم اور جد و جہد کا ایک مرکزی نقطہ ہونا چاہیے۔ دوسرا، جو ایک ہمارا کانٹیکسٹ ہے جس میں ہم رہتے ہیں، اس میں ایک فزیکیلٹی ہے، فزیکل آبجیکٹس ہیں، تھنگز ہیں، میٹر ہے، اور ایک سوچ ہے، اور سوچ کی بلندیاں میٹا فزکس تک جاتی ہیں۔ اور یہ فزیکل لائف اور یہ میٹا فزیکل لائف کیا دو مختلف زندگیاں ہیں، یا ان کے اندر کوئی ربط ہے، یا یہ ایک ہی زندگی کی کچھ سٹیجز ہیں، اور ان کا آپس میں باہمی ارینجمنٹ کیا ہے، اور ویئر ٹو بی فزیکل اینڈ ویئر ٹو بی میٹا فزیکل، یہ وہ اعلیٰ درس ہیں جس کے نشے میں گم مولانا روم اور حضرت سلطان باہو اور اس طرح کے دوسرے لوگ انسانوں کی تربیت کرنے پر مصروف ہیں۔ حقیقت تک پہنچنے کا تصور حقیقت کی پہچان کا تصور ہے۔ اللہ کی تعریفوں کا مرکزی نقطہ اللہ کی وحدانیت کو اسٹیبلش کرنا ہے۔ اب اس کو اگر اللہ کی تعریفوں کی تعداد کو اکٹھا کر لیا جائے تو وہ تعداد اکٹھا ہو کر صرف ایک ہی چیز بنا سکتی ہے، دو چیزیں بن ہی نہیں سکتی۔ یعنی ان نمبرز گیم کوانٹیٹیٹیولی اسپیکنگ تعریفیں خدا کی وحدانیت کو اسٹیبلش کرتی ہیں۔ ہر تعریف کی انٹرنلٹی ہے۔ اس انفینائٹ تعریفوں کی ایک چیز کو اگر پکڑ لے تو ان کی ایک انٹرنل انفینیٹیز ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہر تعریف اپنی انتہاؤں پر ہے، اور ہر تعریف خود سے اس کی وحدانیت کو
سنگولرلی بھی اور کوالٹیٹیولی بھی اسٹیبلش کرتی ہے. یعنی سچائی کے کسی بھی زاویے کو اگر پکڑ لیا جائے تو وہ سچائی کے ایک لارجر سمندر کے اندر انسان کو کھینچ کے لے جاتی ہے. اب اس سفر میں، اس طرف کھینچے جانے کے سفر کے اندر میں ایک نقطے کو لینا چاہتا ہوں، اور پلیز فارگیو می کہ میں بہت نہ سمجھا پاؤں گا بات کو، بٹ میں چاہتا ہوں کہ کروں. میں اس کو ایستھیٹیکلی دیکھنا چاہتا ہوں، اور میں انفارچونیٹلی ایک ایسے معاشرے میں نے تربیت پائی یا نہ تربیت پائی جس میں ایستھیٹکس ایک نیگیٹو سی چیز ہے. وہ ایک عامیانہ سی تصور کا نام ایستھیٹک ہے، بلکہ ایک غیر مہذب میننگ بھی اس کے ہیں، اور اس کے ایک بالکل فالتو قسم کے میننگز لیے جاتے ہیں. مگر جب اس کو تھوڑا سا غور سے دیکھا جائے تو پہلے اپنے ایستھیٹکس کے تصور کو کریکٹ کیا جائے کہ ایستھیٹسزم ہے کیا. اور اب جب آپ اپنا ایستھیٹسزم کے قریب آتے ہیں اور اس کے تصور کو تہذیب دیتے ہیں اور اس کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر سمجھ آتی ہے کہ یہ تو ایک بہت ہی خوبصورت زاویہ ہے خدا سے اپنا رشتہ استوار کرنے کا. اور میں نے ایک دن حضرت صاحب سے پوچھا کہ یہ کانٹین ایستھیٹکس کے اتنا دنیا میں اتنی قدر ہے، مسلمانوں نے ایستھیٹکس کے اوپر کام، مجھے تو کچھ نہیں پتا تھا. تو حضرت صاحب نے فرمایا کہ یہ جو صوفیہ ہیں، یہ جو اس کے تک پہنچنے کے لیے اللہ کے تصور کو لیتے ہیں، یہ تو آل دا وے ایستھیٹک تصور ہوتا ہے. اور ایک فکرے کے اندر حضرت صاحب نے جو مجھے آگہی دی وہ میرے لیے بڑی ریویلنگ اور ویلیویبل، فار وچ آئی مسٹ ریمین گریٹفل. اب خدا کا یہ جمالیاتی تصور، میں خود، اب وہ بہت ہی پاورفل وکیل صاحبہ اور اسکالر تھا، میں خود اب یہ سوچنے پہ مجبور ہو گیا کہ میرے لیے اس میں ایک ٹیچنگ ہے. مجھے قانون کا جمالیاتی تصور کے اوپر لکھنا چاہیے اور مجھے یہ ٹیچ کرنا چاہیے. اب جب میں نے اپنے گرد دیکھا تو انفارچونیٹلی اینڈ اونلی ٹو بی کرٹیسم کرنا جائز بات ہے، جو قانون کا تصور یہاں ڈیولپ ہو رہا ہے، جو ہمیں ٹھونسا جا رہا ہے، جس کے اندر ہمیں پھنسایا جا رہا ہے، وہ انتہائی نان ایستھیٹک ہے، وہ انتہائی غیر جمالیاتی ہے. یہ ہمیں کہیں نہیں لے کر جائے گا. اور یہ قانون کا چور اور سپاہی کا اور ڈنڈے اور بندوق کا تصور تو بہت اس کا ایک نیگلیجیبل پارٹ ہے، وہ مین چیز نہیں ہے. قانون تو ایک ڈیولپمنٹ کا سورس ہے. آپ نے سوشل انجینئرنگ کی بات کی، یہ تو آپ لوگوں کی خوبصورت خواہشات کی تکمیل کے رستے میں آنے والی رکاوٹوں کو پرے کرنے اور ان خوبصورت خواہشات کی تکمیل کے لیے مددگار ماحول پرووائڈ کرنا، یہ قانون کی ذمہ داری ہے. تو پھر مجھے ایک چیز اور سمجھ آئی، اور میں یہ درخواست کرتا ہوں حضرت صاحب سے کہ آپ پروڈیوس کیجئے تعلیم پھیلانے کا جمالیاتی تصور، کہ آپ جو ایجوکیٹ کرتے ہیں لوگوں کو، اس کو جمالیاتی انداز کے اندر لے کر جائیے. کیونکہ لوگ بنیادی طور پہ بڑے خوبصورت ہیں، ایک عظیم تہذیب اور کلچر کے وارث ہیں، ان کے پاس ایک اسپریچویلٹی ہے، ان کے پاس بہت سارے بنے ہوئے زاویے ہیں جن کو ہم نے ریجیکٹ اور کنڈیم کر کے کہیں دبا کے، جس کی وجہ سے انسان پریشان ہے. اس کو اس کے جمالیاتی تصور سے تعلیم کا کانسیپٹ جو ہے وہ ڈیولپ کیا جائے. اب میں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ ایک یہ بھی ہے کہ ہم بہت سارا نالج پاس آن کر دیتے ہیں. ہم حتیٰ کہ ایک بہت خوبصورت بات ہے، میں محروم اس صرف سے، ہم اپنے بچوں کو حفظ قرآن کرا دیتے ہیں، ہم اللہ کی تمام نام یاد کر لیتے ہیں، ہم بہت سارے سوالوں کے جواب یاد کرا دیتے ہیں. میں معافی چاہتے ہوئے مینشن کروں گا، کیلون ایک پادری تھا، وہ گیا، اس نے لوگوں کو دیکھا، لوگ جھوم جھوم کے اللہ کی عبادت کر رہے تھے اور وہ بدحال تھے. اس نے کہا آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے کہا ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. تو اس نے کہا آپ کو کیا مل رہا ہے؟ وہ چپ ہو گئے. اس نے کہا ہم نے تو سن رکھا ہے کہ آپ اللہ کی طرف ایک قدم بڑھائیں وہ 10 قدم آپ کی طرف بھاگا ہوا آتا ہے، تو آپ کی شخصیت میں تو قطعاً نہیں نظر آ رہا کہ خدا آپ سے پیار کرتا ہے، آپ یہ کیا دعویٰ کر رہے ہیں؟ ان کو اس نے جھنجھوڑا، جہاں سے یہ پروٹیسٹنٹ ورک ایتھکس کا تصور ڈیولپ ہوا کہ آپ اپنے کام کے اندر خدا کی صفات کو ریفلیکٹ کریں. جب آپ کے عمل کے اندر خدا کی صفات نظر آئیں گی
تو آپ کے چہرے پہ خدا کی محبت نظر آ جائے گی۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم ورک ایتھکس ڈیولپ کریں گے اور اتنی محنت کریں گے، وہ معاشرے امیر ہو گئے، وہ معاشرے خوشحال ہو گئے، وہ معاشرے ڈیولپ ہو گئے، ان معاشرے میں خدا کا کرم نظر آنا شروع ہو گیا، کیونکہ ان لوگوں نے اپنی پریکٹیکل لائف میں خدا کی محبت کا اظہار کرنا شروع کیا۔ وہ ایک قدم اٹھاتے تھے، 10 قدم آگے سے جواب آتا تھا۔ جو معاشرے یہ ساری چیزیں یاد کر لیتے ہیں اور ان کو ریفلیکٹ نہیں کرتے، وہ کہیں نہیں پہنچتے۔ اب دیکھیے یہ رومی اور یہ باہو اور اس طرح کے لوگ جو ہیں، یہ کیسے زندہ جاوید حقیقتوں کی شکل میں ہمارے دلوں پہ راج کرتے ہیں، یہ کیسے ان کی ٹیچنگز پرپیچول ہیں، یہ کیسے آپ نے بتایا کہ وہ ان کا کلام اور الہام سب مرج ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ ایک ڈیفیکلٹی ہو جاتی ہے لائن ڈرا کرنے میں، وہ اپنے خدا سے اتنے منسلک ہیں کہ ان کے کلام کے اندر وہ تعلق نظر آ رہا ہے، اور وہ تعلق جب آپ کے سامنے آتا ہے تو وہ کہتے ہیں پہلا اور 12واں، دوسرا اور 11واں۔ یہ ارینجمنٹ کرنا نہیں پڑتا، یہ جس فیلڈ میں وہ چلا جاتا ہے وہ ہے ہی ارینجمنٹ کی فیلڈ، اس میں فالسی ہے ہی نہیں ہے، اس میں ہر چیز میتھڈ، آرڈر، ڈسپلن اور ٹروتھ کے اوپر بیس کرتی ہے۔ اس کو جہاں سے بھی پرکھیں گے وہ سچائی ہی ریویل کرے گا۔ therefore میں ہی کہتا ہوں کہ تھوڑا پڑھا دیں بچوں کو، لیکن ان کو یہ کہیں کہ ریفلیکٹ ان یور لائف، ریفلیکٹ ان یور لائف۔ باہو اور رومی خدا کی محبت کو ریفلیکٹ کرتے تھے، وہ ریفلیکٹ کرتے تھے۔ آپ ان کی ٹیچنگز کو اپنی پریکٹیکل لائف کے اندر پریکٹس کیجئے۔ یہ انہوں نے خدا کی مہربانیوں کو، رحمانیت کو پریکٹس کیا اور ہمیں سمجھ آئی کہ وہ خدا کے قریب ہو گئے ہیں۔ تو پھر ان لوگوں کا دیا ہوا جمالیاتی تصور جو ہے ہمیں یہ بات بتاتا ہے کہ اگر ہم بھی اس طرح سے اپنی لائف میں یہ چیزیں پریکٹس کریں گے تو پھر شاید اس کا ایک مطلب یہ ہوا کہ اس روحانیت کو، اس کلام کو ایز اپلائیڈ سائنس بھی پڑھایا جائے، اس کو اس طرح سے پڑھایا جائے۔ میاں صاحب آپ بیٹھے ہیں، آپ بہت خوبصورت باتیں کرتے ہیں اور اداروں کو چلاتے ہیں، آپ کو دیکھ کے حوصلہ ہوتا ہے، تو آپ بھی گائیڈ کریں کہ ان چیزوں کو ایز اے اپلائیڈ سائنس بچوں کو پڑھایا جائے، کہ اس لیے نہیں پڑھایا جائے کہ آپ تک یہ بات ایک لسٹ کر لیں کہ گاڈ کی کیا کیا کوالٹی ہیں۔ اینڈ لسٹ سے زیادہ پریکٹس اورینٹیشن کے اندر اور اس کے اوپر چل کر لوگوں کو دکھائیے، تو غالباً جو ہے ہم اپنے ان مقاصد کو اچیو کر سکیں گے جن کی طرف ان لوگوں نے ہمیں تعلیم دی ہے۔